ایک امتحان یا ایک وزیر کی ریزگنیشن سے کچھ نہیں بدلے گا، یہ حقیقت ہے۔ حکومت نے پروٹیسٹ کے جواب میں کچھ وعدے کیے ہیں، وہ صرف اور صرف پیراسیٹامول دینے والی باتیں ہیں۔ کوچنگ سسٹم نے لوگوں کے خوف پر کاروبار کھڑا کر رکھا ہے۔ پڑھو گے، لکھو گے، ہوگے کامیاب، کھیلو گے، کودو گے، ہوگے خراب۔ تو اس سے لوگ نظام پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر الزام لگاتے ہیں، اور یہ حقیقت چھپ جاتی ہے کہ شروع سے ہی کھیل کا میدان ایک طرف جھکا ہوا ہے۔ پیسہ روکڑا، خاندان، فیملی، کلاس، لینگویج اور آپ کی جو ذات ہے، کاسٹ سسٹم جو ہے، وہ اس کی طاقت اس میں سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے کامیاب ہونے میں یا ناکام ہونے میں۔ کاکروچ جنتا پارٹی کی تحریک نے لاکھوں لوگوں کے ذہن سے یہ بھرم کم از کم توڑا ہے کہ یہ سسٹم صحیح چل رہا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ابھی حال ہی میں انڈین منسٹر آف ایجوکیشن یعنی شکشا منتری دھرمیندر پرادھن، ان کا استعفیٰ اور دہلی کے جنتر منتر پر کاکروچ جنتا پارٹی کی ہفتوں کی مسلسل احتجاج کے بعد ملک کی یعنی انڈیا کی جدید سیاسی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے۔ یہ ماڈرن ہسٹری جو انڈیا کی، اس کا بہت بڑا ایک یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ کاکروچ جنتا پارٹی یا سی جے پی کے ایک نوجوانوں کی قیادت میں چلنے والی تحریک ہے، جو پہلے یعنی آن لائن پر شروع ہوئی تھی، ایک ٹانٹنگ، ایک طنز کے طور پر ابھری تھی، جب انڈیا کے چیف جسٹس نے ایک عدالتی کارروائی میں بے روزگار نوجوانوں کو اور جو اپنے روزگار کے لیے جو ہنگامے یا احتجاج کرتے تھے ان کو کاکروچز کہا تھا۔ تو کاکروچ جنتا پارٹی اسی کے بعد سے پھر اس کا وجود آتا ہے، جو پہلے صرف غصے کا اظہار تھی، وہ جلد ہی پورے ملک میں پھیلنے والی ایک طاقتور تحریک بن گئی، جس نے لاکھوں طلباء، بے روزگار نوجوانوں اور مایوس خاندانوں کو صوبے اور علاقے کی تمام حدود سے بالا تر ہو کر ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ یعنی یہ ٹرانسینڈ کر گئے ہوئے کسی بھی ریجنل پالیٹکس سے نیشنل پالیٹکس کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر اس تحریک کے فالوورز کی تعداد اب کروڑوں میں جا چکی ہے۔ تو اس احتجاج کی فوری وجہ نیٹ یو جے یعنی نیشنل ایلیجیبلٹی کم انٹرنس ٹیسٹ انڈر گریجویٹ، اس کے یہ امتحان تھے، جس کے کوشچن پیپر کے پہلے سے لیک ہونے جو ہو گیا تھا لیک، وہ ایک وجہ بنی تھی۔ تو یہ جو امتحان ہے، یہ ایک نیشنل لیول پہ آپ کی کیپیبلٹی اور کوالٹی، اور جو انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے ایگزام کا میڈیکل کالج میں، جو تمام سرکاری اور پرائیویٹ جو میڈیکل کالجز ہیں ان میں داخلے کا یہ ایک واحد رستہ ہے، ذریعہ ہے، یہ ایگزام ہے۔ تو اس کے کوشچن پیپر کے لیک ہونے اور اس کے انعقاد میں یعنی اس کے آرگنائز کرنے میں بے شمار irregularities اور شکایات اور 20 لاکھ سے زائد امیدواروں کے خواب چکنا چور کر دیے تھے سارے کے سارے اس گھپلے نے، اس گھٹولے نے۔ تو اس نتیجہ کیا ہوا کہ لوگ پھر غصے میں آگے ہوئے تھے۔ تو لوگ یہ سوچتے تھے، اسٹوڈنٹس خاص طور پہ، کہ انہوں نے اتنے برسوں کی محنت کی، اتنی زیادہ مالی خرچ کیے، اور غریب کے پاس تو بیچارے کے پاس اتنا پیسے نہیں ہوتا، گھر بیچ کے، اپنی ماں باپ کے یا بہنوں کے زیورات بیچ کے، یا خود بچیوں نے اپنے ماں باپ کے زیورات بیچ کے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی، اور پتہ چلتا ہے کہ ایگزام میں کویسچن پیپر ہی لیک ہو گیا، تو پھر میرٹ کہاں گیا؟ تو کچھ لوگوں کے لیے یہ صدمہ اتنا بڑا ثابت ہوا، اور رزلٹس کے اعلان کے بعد کئی طلباء نے، تو اسٹوڈنٹس نے خودکشی کر لی، جس سے ایک ٹوٹے ہوئے نظام کی بھیانک انسانی قیمت جو ہے وہ سامنے آتی ہے۔ یعنی ایک ایسا نظام ہے جس کے نتیجے میں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، لیکن اس کاروبار میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو اس غصے کے نتیجے میں لوگ جو ہیں وہ احتجاج کر رہے تھے، جن کو جب کاکروچز کہا گیا تو پھر کاکروچ جنتا پارٹی جو ہے اس کا وجود بن گیا ہے۔ تو اس تحریک کے بانی ابھیجیت ڈپکے ہیں، جو اس کی قیادت میں بنی ہے۔ سی جے پی نے یعنی کاکروچ جنتا پارٹی نے، جسے کئی سیاسی مبصرین اب جنریشن زی کی ایک سیاسی پیداوار آپ کہہ لیں یا اویکننگ کہہ لیں، یعنی ان کی بیداری ہے، اس سے تعبیر کیا ہے۔ تو اس سی جے پی نے ذات، طبقے، مذہب اور پس منظر یعنی فیملی بیک گراؤنڈ سے بالکل ہٹ کے لوگوں کو ایک ایسی طاقت میں تبدیل کر دیا، خاص طور پہ نوجوان لوگوں کو،
جو اب تک اپنی اطاعت کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے والے اقتدار کے سامنے اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ یعنی پہلے یہ بہت زیادہ احترام کرتے تھے اقتدار میں رہنے والے لوگوں کا، کیونکہ یہ بچے سمجھتے تھے ہم جتنی محنت کریں گے، جتنی تابع داری کریں گے، اتنی ترقی ہوتی چلی جائے گی، اتنا ہمیں تعلیمی ہمارا معیار بہتر ہوگا، ہمارے پاس تعلیمی اپرچونیٹیز بڑھتی چلیں گی، ایجوکیشن بڑھتی چلی جائے گی۔ لیکن ایسا انہیں اب نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو بہرحال اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، یہاں یہ ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کرائسس کو سمجھنے کے لیے ہمیں مٹیریل کنڈیشن کے نقطہ نظر کی ضرورت ہے، تاکہ حالات کو ایک صحیح پرسپیکٹیو یعنی رائٹ پرسپیکٹیو میں یا بیک گراؤنڈ میں ہم سمجھ سکیں۔ اکثر اس نقطہ نظر کو صرف سیاسی جماعتوں کی بات یا نظریاتی بحث کے طور پر یعنی تھیوریٹیکل ڈسکشن یا ایڈیولوجیکل ڈسکشن کے طور پر مسترد کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ مٹیریل کنڈیشنز کو سمجھ کر تجزیہ کرنا کسی کی حمایت یا کسی نظریے یا ایڈیالوجی کی حمایت یا مخالفت نہیں ہے، بلکہ ایک سائنسی طریقہ ہے جس سے یہ جانچا جاتا ہے، یہ ایگزامن کیا جاتا ہے کہ معاشرے میں جو ریسورسز ہیں، جو پاور ہے اور جو اپرچونٹیز ہیں، ان کی تقسیم کس طرح ہو رہی ہے، یہ کس طرح ہوتی ہے، اور کس طرح ہائرارکی یعنی سوشل ہائرارکی کے سٹرکچر بنائے جاتے ہیں، برقرار رکھے جاتے ہیں اور ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کوئی ڈاکٹر جسم کے سٹرکچر اور کام کو سمجھنے کے لیے اناٹمی اور فزیولوجی کا استعمال کرتا ہے، نہ کہ اندازے لگاتا ہے، اسی طرح یہ طریقہ یعنی مٹیریل کنڈیشن کو سمجھنے والا جو طریقہ، یہ ہمیں واقعات کی سطح سے اوپر اٹھا کر اس نظام کی اصل شکل دکھاتا ہے۔ یہ صرف یہ نہیں پوچھتا کہ کیا غلط ہوا ہے، بلکہ یہ جو طریقہ کار جس پر میں بحث کر رہا ہوں، یہ پوچھتا ہے کہ یہ نظام کس کام کے لیے بنایا گیا اور کس کا کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کا، یعنی اس نظام سے کس طبقے کو، کس کلاس کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اسے صرف ایک اور اوپینین یعنی رائے سمجھنا اس کی امپورٹنس کو نظر انداز کرنا ہے، حالانکہ یہ جاننے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ سوسائٹیز کے اکنامک اور سوشل سٹرکچر وہ ایجوکیشن جیسے اہم سیکٹر کو کس طرح تشکیل دیتے ہیں۔ اگر ہم اس مسئلے کو جذباتی نہیں بلکہ سائنسی انداز میں یا مٹیریل کنڈیشنز کے انداز میں سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہم اس مٹیریل کنڈیشن کے نقطہ نظر کو پھر اگنور نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے نہیں ایسا نہیں، فلاں ایک غلطی تھی، کسی ایک بندے کی غلطی تھی، ایک لیک ہو گیا، ایک چور تھا، ایک نے پیسے کھا لیے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ اب جیسا کہ ابھیجیت ڈبکے اور سی جے پی کے جو دیگر رہنما جو ہیں اور جو اور سمجھدار لوگ ہیں، وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک وزیر کے استعفے جو ہے وہ کوئی فتح نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت طویل اور مشکل جدوجہد کا آغاز ہے۔ حکومت نے پروٹیسٹ کے جواب میں کچھ وعدے کیے ہیں، فاسٹ ٹریک عدالتیں بنائیں گے، کویشچن پیپرز کے لیک کرنے پر عمر قید کی سزا دی جائے گی، یعنی لائف امپریزمنٹ ہوگی، اور امتحان کے پورے عمل کو ڈیجیٹل بنانے کا منصوبہ۔ لیکن یہ تمام اقدامات صرف سمٹمز یعنی سطحی علامات کا علاج کرتے ہیں۔ آپ کو ٹیمپرر جو ہو گیا، انہوں نے کہا جی آپ ڈسپرین کھا لیں یا پیراسیٹامول کھا لیں، آپ کا بخار کم ہو گیا، آپ سمجھے کہ آپ کا جو بیماری تھی، جو انفیکشن تھا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے، جو حکومت نے جو اقدامات بتائے ہیں کہ وہ یہ سٹیپس لیں گے، وہ صرف اور صرف پیراسیٹامول دینے والی باتیں ہیں، جبکہ یہاں تو اصل مسئلہ ہے کہ نظام کی جڑیں ہی خراب ہیں۔ جس نظام کے تحت یہ پورے ایگزامز ہو رہے ہیں، پورا ایجوکیشن سیکٹر چل رہا ہے، پوری کالجز میں ایڈمیشنز ہو رہے ہیں، یہ نظام ہی غلط ہے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ یہ بے ایمانیاں، ریگنگز اور جو آپ کہہ لیں کہ irregularities ہیں، کرپشن ہے، انیائے ہے، یہ کسی ایکسیڈنٹ یا بلنڈر یعنی غلطی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پلانڈ میتھڈولوجی یعنی منصوبہ بندی کا ایک طریقہ کار ہے، پورا سوچ سمجھ کے طریقہ کار بنایا گیا، نظام بنایا گیا، جس کا مقصد ایجوکیشن جیسے اہم سیکٹر میں امیر طبقے یعنی امیر کلاس کی ہیجمنی یعنی بالادستی کو برقرار رکھنا ہے۔ اس ایجوکیشن سسٹم کی یہ برائیاں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، یہ نظام ٹوٹنے کی نشانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ نظام بالکل وہی کام کر رہا ہے جس کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ جہاں تعلیم ایک پبلک رائٹ، بیسک رائٹ نہیں، بلکہ ایک خرید و فروخت کی کموڈٹی ہے، جس کے ذریعے پریویلیجڈ کلاس کے جو لوگ ہیں وہ اپنے پریویلیجز کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، سیکیور کرنا چاہتے ہیں۔ ایجوکیشن کے اس سسٹم میں تبدیلی کی وجہ جو بڑی
میرے ذہن میں جو آئی ہے وہ ہے کہ پبلک انویسٹمنٹ، یعنی جو سرکار جو انویسٹ کرتی ہے لوگوں کی ایجوکیشن سیکٹر میں، وہ گریجولی یعنی آہستہ آہستہ اس میں کمی آئی ہے، اور انتہائی مہنگی پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر کی تیزی سے ترقی ہے۔ یونیسکو اور ورلڈ بینک کے ڈیٹا کے مطابق انڈین سینٹرل گورنمنٹ اور یعنی جو مرکز کی حکومت کہلاتی ہے، اور جو اسٹیٹ گورنمنٹس یعنی جو ان کے صوبوں کی جو حکومتیں ہیں، ان کی ایجوکیشن پر کل انویسٹمنٹ جو ہے 2021 میں وہ ان کے جی ڈی پی کا 4.64% تھی، یعنی اس وقت تک پہنچی تھی، جو کہ انڈیا کی تاریخ میں بہت زیادہ تھی۔ لیکن اب تک کی جو بلند تاریخ جو تھی، سطح جو تھی جی ڈی پی کی انویسٹمنٹ کی 4.64%، وہ 2022 اور 2023 میں یہ کم ہو کر 4.1% رہ گئی ہے۔ اور اس طرح یہ کوٹھاری کمیشن جو کہ 1966 میں بنا تھا، اور نیشنل ایجوکیشن پالیسی جو کہ 2020 کے دور میں بنی تھی، اسی حکومت کے دور میں، اس میں جو طے کیا گیا تھا کہ پبلک سیکٹر میں ایجوکیشن میں جو انویسٹمنٹ ہوگی جی ڈی پی کی، وہ 6% کا ٹارگٹ دیا گیا تھا۔ تو یہ 4.1% جو ہے، یہ 6% کے ٹارگٹ سے بہت دور جا رہی ہے۔ ایجوکیشن پر سپینڈنگ کے بارے میں پبلک ڈیبیٹس میں ایک اہم فرق اکثر اگنور کر دیا جاتا ہے۔ جس رقم کو اکثر جی ڈی پی کا تقریباً 4.1% بتایا جاتا ہے، وہ صرف مرکز اور صوبوں کی حکومتوں کی جو اپنی کہہ لیں جو ان کی سٹینڈنگز ہیں یا ان کی انویسٹمنٹس جو ہیں جو سپینڈنگ کر رہے ہیں، یہ بنتی ہے۔ تو ملک کی کل تعلیمی سرکاری نہیں ہے، یعنی ٹوٹل جی ڈی پی 4.1% نہیں، ٹوٹل جی ڈی پی جو ہے وہ اس سے زیادہ ہے۔ تو اس پبلک سپینڈنگ میں یعنی سرکاری سطح پر جو سپینڈنگز ہو رہی ہے، اس میں سینٹرل گورنمنٹ کا حصہ صرف 0.4% ہے یا 0.5% ہے، جبکہ اسٹیٹ گورنمنٹس 3.5 سے 3.7% جو ہے وہ ان کا حصہ ڈالتے ہیں اس پبلک سپینڈنگ میں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسکولوں کی تعلیم کے اخراجات کی جو بیسک رسپانسبلٹی ہے وہ صوبوں پر یعنی اسٹیٹ گورنمنٹس پر ہے۔ لیکن یہ ساری حقیقت نہیں ہے۔ انڈین فیملیز اسکول اور کالج کی جو فیسیں ہیں، ٹیوشنز ہیں، کوچنگ ہے، کتابیں ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہے، یونیفارمز ہیں اور دیگر اخراجات پر اب یہ فیملیز جو ہیں یہ اپنی جیب سے جی ڈی پی کا 2 سے 2.5% خرچ کر رہے ہیں، یعنی 4.1% ہے جو سرکار کر رہی ہے، اور یہ فیملیز جو اپنی جیب سے 2 سے 2.5% خرچ کر رہی ہیں ایجوکیشن میں۔ اس طرح ملک کی کل ایجوکیشنل انویسٹمنٹ جو ہے وہ آپ کہیں کہ ایجوکیشن انویسٹمنٹ کا تقریباً 6 سے 6.7% تک پہنچ جاتی ہے، یعنی انڈیا میں کل جو انویسٹمنٹ ہے ایجوکیشن پر وہ 6 to 6.7% ہے، جبکہ اس میں سرکار کی جو کل اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ 4.1% ہے۔ باقی سب کے سب جو ہے وہ لوگ، عام فیملیز، غریب، امیر یا مڈل کلاس، سب کے سب وہ خرچ کر رہے ہیں اپنی جیبوں سے۔ تو یعنی اس کا تقریباً 1/3 جو بوجھ ہے، 1/3 جو برڈن ہے، وہ ریاست کی بجائے براہ راست فیملیز پر، عام لوگوں پر، عام اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس پر پڑ رہا ہے۔ یہ فرق بہت اہم ہے، کیونکہ 1966 میں کوٹھاری کمیشن اور 2020 میں جو نیشنل ایجوکیشن پالیسی تھی، اس نے جو کم از کم 6% کا ایک ٹارگٹ رکھا تھا، وہ خاص طور پر پبلک سپینڈنگز کے لیے تھا، کل قومی اخراجات کے لیے نہیں تھا۔ یعنی اگر گورنمنٹ 6% سے زیادہ انویسٹ کر رہی ہے پبلک سیکٹر میں یا ایجوکیشن کے، اور اس کے بعد اگر 2.1% یا 2.6% فیملیز کر رہی ہیں، تو پھر یہ بجٹ جو ہے 9% تک چلا جاتا ہے، جو بہت زبردست ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو اس فرق کو جو اس وقت یہاں پہ انڈیا کی ڈیبیٹس میں جو اوور لک کیا جا رہا ہے، اگنور کیا جا رہا ہے، بھول گئے ہیں لوگ، اس پر بات ہی نہیں کر رہے ہیں، تو نتیجہ کیا ہے کہ یہ اس حقیقت کو چھپاتا ہے کہ پبلک انویسٹمنٹ کی کمی کو کسی بہتر انتظام سے نہیں بلکہ لوگوں کی ذاتی جیبوں سے پورا کیا جا رہا ہے۔ اور یہی چیز اس بات کو بھی واضح کرتی ہے کہ ایجوکیشن کا شمار اب کس کی جیب میں ہے۔ امیر خاندان، یعنی جب آپ ایجوکیشن میں زیادہ اخراجات جو ہے پبلک کی بجائے لوگوں کی پرائیویٹ سیکٹر میں عام لوگوں کی اپنی جیبوں پر ڈال دیتے ہیں، تو پھر وہ عام لوگوں سے مراد کیا ہوتا ہے؟ غریب افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو امیر خاندان ہے، جو بہتر سکول افورڈ کر سکتے ہیں، جو بہتر کوچنگ اور بہتر ہائر ایجوکیشن خرید سکتے ہیں پیسے دے کے، وہ اور زیادہ ایجوکیشن حاصل کرنے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔
جبکہ غریبوں کو یا تو بہت زیادہ رقم خرچ کرنی پڑتی ہے یا پھر لوور لیول کی ایجوکیشن پر ہی گزارا کرنا پڑتا ہے. اور یہ بی اے بھی کر لیں، ایم ایس سی بھی کر لیں، بی ایس سی بھی کر لیں، لیکن کیونکہ لوور لیول کے ایجوکیشن حاصل کر لے ہوتے ہیں تو یہ پھر امیر طبقے کے جو اسکول اور ایجوکیشنل سینٹرز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر میں جا کے پیسے دے کے پڑھا جاتا ہے، یہ ان بچوں کا پھر مقابلہ غریب بچوں فیملیز کے بچے نہیں کر سکتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہے کہ پبلک سپینڈنگز کی کمی موجودہ انیائے کو مزید بڑھاتی ہے، پریویلیجڈ کلاسز کے فائدے کو مضبوط کرتی ہے اور غریب اور پچھڑے لوگوں پر بہت زیادہ بوجھ ڈالتی ہے، بلکہ ان کے لیے ترقی کے رستے بھی، یعنی پروگرس کے ترقی جو رستے ہیں وہ بند کر دیتی ہے، جس سے سوسائٹی میں کلاس کانٹرڈکشن اور اکنامک ان ایکویلٹی مزید گہری ہوتی چلی جاتی ہے. تو ASER اور جو ایک اور ادارہ ہے وہاں پہ انڈیا میں، یونیفائڈ ڈسٹرکٹ انفارمیشن سسٹم فار ایجوکیشن پلس، پھر ایک اور ادارہ ہے آل انڈیا سروے آن ہائر ایجوکیشن AISHE آئش، اور یونیسکو، ورلڈ بینک اور نیتی آیوگ، یہ ریسرچ تھنک ٹینکس ہیں جو انڈیا کے اعداد و شمار یا ان کے تجزیے ہیں وہ یہ پیش کرتے ہیں. تو ان سب کے اعداد و شمار یعنی ڈیٹا اور تجزیوں کے مطابق گزشتہ 20 سالوں میں انڈیا میں ایجوکیشن کا پرائیویٹ سیکٹر بہت تیزی سے پھیلا ہے. SER اور UDISE کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کی پرسنٹیج جو ہے 2000 کی دہائی کے شروع میں 18 سے 19% تھی، جو آج بڑھ کر 38 سے 40% تک ہو گئی ہے. اسی طرح AISE کے مطابق ہائر ایجوکیشن میں پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کا حصہ 40 سے 45% تھا یعنی 2000 کے شروع میں، اور 65 سے 70% ہو گیا ہے اب، اور اب وہ اس سیکٹر پر چھا گئے ہوئے ہیں. تو ہولن IQ یا ریڈ سیئر کنسلٹنگ اور انڈیا برانڈ ایکویٹی فاؤنڈیشن جیسی انسٹیٹیوشنز کا جو ایک تخمینہ یا اندازہ یا گیس ہے، اس کے مطابق اسکولوں، کالجوں، کوچنگ، پروفیشنل ٹریننگ اور ایڈ ٹیک سمیت کل پرائیویٹ ایجوکیشن مارکیٹ 2000 کی ڈیکیڈ کے شروع میں 25 سے 30 ارب ڈالر کی تھی، جو آج 120 سے 150 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے. یعنی اس میں 4 سے 5 گنا اضافہ ہوا ہے. اس سے ظاہر یہ نہیں ہوتا کہ بہت ترقی ہو گئی ہے، اس سے کچھ اور نظر آتا ہے. اس سے اصل میں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تبدیلی صرف لوگوں کی مانگ کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ پبلک انویسٹمنٹ یعنی سرکار کی انویسٹمنٹ میں مسلسل کمی کی وجہ سے ہوئی ہے، جس نے زیادہ تر فائنینشیل برڈن فیملیز پر، خاندانوں پر ڈال دیا ہے. جب لوگوں پر ایجوکیشن پر زیادہ خرچ کرنے کی مجبوری بڑھی تو پرائیویٹ سیکٹر نے بہت ترقی کی اور ایجوکیشن کا بزنس اور پرائیویٹائزیشن کو بہت تقویت ملی، بہت اضافہ ہوا، اسٹرینگتھن ہوئی ہے پرائیویٹائزیشن. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اچھی ایجوکیشن تک ایکسس کی ڈیپینڈنس اب اس بات پر ہے کہ آپ کا خاندان کتنا خرچ کر سکتا ہے، آپ کے ماں باپ امیر ہیں یا غریب ہیں. تو اس سے کلاس کانٹرڈکشن اور ان ایکویلٹی میں مزید گہرائی ہوتی ہے، مزید بڑھتی ہے یہ ان ایکویلٹی. پبلک اسپینڈنگز میں کمی اور پرائیویٹ سیکٹر کے اس تیزی سے ایکسپینشن کے جو سب سے بڑا جو ایک شکل ہے وہ ایگزامینیشن کی تیاری کا شعبہ ہے. راجستھان کے شہر کوٹا میں قائم یہ کوچنگ انڈسٹری 2025 میں تقریباً 7.2 بلین ڈالرز کی تھی، اور اندازہ ہے کہ اگلے چند سالوں میں یعنی شاید 2030 تک یہ 15 سے 18 بلین ڈالرز 15 to 18 بلین ڈالرز تک پہنچ جائے گی، جو ملک کی تیزی سے بڑھنے والی پرائیویٹ انڈسٹریز میں سے ایک ہے. تو اس ترقی نے ایجوکیشن کو ایک بیسک رائٹ سے ایک کموڈٹی میں بدل دیا ہے، جہاں داخلے کی ڈیپینڈنس جو ہے وہ آپ کی قابلیت، آپ کی ایجوکیشن جو کمپیٹیبلٹی ہے یا آپ کی کوالٹی ہے وہ نہیں ہے، بلکہ کہ کتنا روکڑا آپ خرچ کر سکتے ہیں. تو اسے سمجھنے کے لیے ہم ان تھیورسٹ کی بات سنتے ہیں جنہوں نے طاقت اور انیائے کے رازوں کو سمجھنے میں ساری زندگی صرف کی ہے. فرانسیسی فلسفی ہیں لوئس التوسر. یہ کہتے ہیں کہ ریاست اپنی طاقت صرف قانون اور پولیس سے نہیں چلاتی ہے، بلکہ وہ ایسے اداروں سے بھی کام چلا لیتی ہے جنہیں وہ ایڈیولوجیکل اسٹیٹ ٹولز کہتے ہیں، یعنی ریاستی نظریاتی ٹولز.
آلات یہ استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو کس طرح وہ ڈھالتے ہیں. جیسے اسکول، کالج، مذہبی ادارے، میڈیا، یہ ادارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دیتے ہیں کہ جیسا نظام چل رہا ہے وہ فطری اور درست ہے. یعنی یہ نظام جو بھی چل رہا ہے بڑا نیچرل ہے اور فیئر اور بڑا اچھا چل رہا ہے. تو التوسر کے خیال میں جدید دور میں سب سے جو ایک طاقتور ٹول ہے وہ ایجوکیشن کا سیکٹر ہے. یہ نہ صرف پڑھنا لکھنا اور سائنس سکھاتا ہے بلکہ اوبیڈینس، سوشل ہائرارکی کو تسلیم کرنا سکھاتا ہے. اور یہ سوچ بھی دیتا ہے کہ آپ کی جگہ آپ کی اپنی کوشش سے طے ہوتی ہے. اگر آپ کیپیبل ہیں تو آپ رائز کریں گے، اگر آپ کیپیبل ہیں تو یہ نہیں رائز کریں گے. تو یہ خیال بٹھا دیتا ہے کہ آپ اگر قابل نہیں ہیں، انٹیلیجنٹ نہیں ہیں تو آپ رائز نہیں کریں گے، لہذا بیٹھے رہیں. آپ نالائق ہیں، نالائق رہیں، جو کہ غیر سائنسی فلسفہ ہے. یہ سوچ ہی غیر سائنسی ہے. برسوں تک اسٹوڈنٹس کو حکم کی تعمیل کرنے یعنی آرڈرز کو اوبے کرنے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے یعنی کمپٹیشن، اور نمبروں میں ترتیب دیے جانے والا یعنی ایک سسٹم ہائرارکی کا جو ہے اس کا عادی بنا دیا جاتا ہے اسکول سے لے کے کالج تک. اور جب وہ اسکول سے نکلتے تو وہ اسی ترتیب کے ساتھ کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسی ہائرارکی کے تحت وہ پھر جاب تلاش کرنے معاشرے میں نکلتے ہیں اور اپنی جگہ بنا لیتے ہیں. اور کبھی یہ سوچتے ہی نہیں کہ آخر یہ ہائرارکی کیوں ہے. تو نیٹ کا امتحان اس بات کی بہترین مثال ہے. اس میں اسٹوڈنٹس کو 3 گھنٹے میں 180 سوالات کے جواب دینے ہوتے ہیں. اس میں میڈیکل کی سمجھ میں جو میڈیسن آپ پڑھ رہے ہیں اس کی گہری سوچ، اس کی کریٹیوٹی یا کریٹیو کیپیبلٹی، یا اس میں ایک ہیومن کمپیشن یا ریئل ٹائم سچویشن کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ نہیں جانچی جاتی اس ایگزام میں، بلکہ صرف سپیڈ اینڈ میموری اور پیٹرن پہچاننے کی جو ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ کس طرح امتحان کو حل کرنا ہے اس کی پریکٹس کی جاتی ہے. تو یہ سب ایگزام جو نیٹ کا وہ یہ چیک کرتا ہے. تو ایسی صلاحیتوں کو بار بار مشق اور تیاری سے اور کمپیوٹرز کے ذریعے لوگوں میں زیادہ پھیلایا جا سکتا ہے، زیادہ مضبوط کیا جاتا ہے. تو یہ اندازہ کسی بھول سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر ایسا بنایا گیا ہے. یعنی یہ جو جانچنے کا جو اندازہ ہے، طریقہ ایگزام جو ہے یہ غلطی سے نہیں ہوا ہے، یہ جان بوجھ کے بنایا گیا ہے تاکہ وہ لوگ اس میں کامیاب ہوں جو اس کی تیاری پر بہت زیادہ رقم خرچ کر سکتے ہیں، پیسہ لگا سکتے ہیں. تو پوری انڈیا میں خاص طور پر کوٹا میں کوچنگ سینٹرز کی ایک پوری انڈسٹری جو قائم ہو چکی ہے جو صرف اس امتحان کے لیے تیار کرتی ہے. اور اس میں اسٹوڈنٹس کی جو مینٹل ہیلتھ ہے، جو ان کی اوور آل ایک ایز اے کلاس پروگرس ہے، اور جو ان کی فیوچر میں ڈاکٹر کی حیثیت سے ایک اچھی پروفیشنل رسپانسبلٹی، ایک ہیومنزم جو ہے اس میں کام کرنے کی صلاحیت کو بالکل نظر انداز کیا جاتا ہے. اس میں یہ کبھی نہیں سکھایا جاتا کہ آپ نے ایک اچھا انسان دوست ڈاکٹر بننا ہے، یہ سکھایا ہی نہیں جاتا ہے. جب حکومت کہتی ہے کہ امتحانات کو، ایگزامینیشن کو ڈیجیٹل بنا دیا جائے گا تو وہ صرف ایک مسئلے کا حل بتا رہی ہے، حالانکہ امتحان کا طریقہ کار اور اس کی فکر وہی ہے. ڈیجیٹل ایگزامینیشن میں بھی وہی رفتار اور یادداشت چاہیے ہوگی اور اس کی تیاری کے لیے وہی مہنگے وسائل درکار ہوں گے. بلکہ اس سے فرق مزید بڑھ سکتا ہے کیونکہ امیر خاندان ہی تیز رفتار والے انٹرنیٹ، کمپیوٹرز اور نئی ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور نئی ٹریننگ جو آپ سمجھیں کہ اس ایڈ ٹیک کی ہیں وہ یہ حاصل کر سکتے ہیں پیسے دے کے. تو ایک فرانسیسی آپ سے لیں کہ سوشیولوجسٹ ہیں پیئرس بورڈیو، وہ اس بات کی وضاحت جو ہے ایک دوسرے انداز سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کلچرل کیپٹل، ثقافتی سرمایہ. وہ اس تصور سے یہ بات پیش کرتے ہیں. اس سے مراد تمام معلومات، ہیبٹس، انفارمیشن، لینگویج، ایٹیکیٹس اور سوچ کا انداز یعنی سوچنے کا انداز جو ہے وہ آپ کو بچپن سے اپنے خاندان اور ماحول سے ملتا ہے. یہ رقم سے نہیں ملتا ہے، لیکن رقم کی طرح یہ فائدہ ضرور دیتا ہے. اگر آپ ایک امیر خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، پڑھے لکھے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں، جہاں پہ پیسے خرچ کیے جاتے ہیں، جہاں پہ ایجوکیشن کو بہت ویلیو دی جاتی ہے، آپ کی ہر سہولت پوری کی جاتی ہے، آپ کی ہر ڈیمانڈ پوری کی جاتی ہے، تو آپ اس بچے سے زیادہ قابل ہوں گے جس کے گھر میں نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ وہ فوری طور پہ کمپیوٹر خرید سکتا ہے، نہ وہ فوری طور پہ کوچنگ سینٹر جا سکتا ہے. تو تعلیمی نظام کا دعویٰ ہے کہ وہ سب سے ایک جیسے معیار پر ایک ان کو ٹیسٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ معیار اسی امیر اور طاقتور جو کلاس ہے، پریویلیج کلاس، جو پاورفل کلاس جو ہے، وہ اس کو فیور کرتا ہے.
جو بچہ گھر میں بچپن سے انگریزی بولتا ہے، سرکاری یہ اداروں سے واقف ہے، اور دنیا بھر کی اس کو جو انگریزی کا ماحول جو ہے اس کو میسر ہوتا ہے، اس کو ملتا ہے، اسے کامیابی کی توقع رکھنے کا ماحول ملتا ہے، یعنی وہ اس کو وہ تمام چیزیں مل رہی ہیں جس کے نتیجے میں وہ کامیابی حاصل کر پاتا ہے، وہ ہر اس بچے سے آگے رہے گا جو کسی دیہات سے آیا ہے، کسی پسماندہ گھرانے سے آیا ہے، کسی کم آمدن والے طبقے سے آیا ہے، چاہے وہ کتنا ہی ذہین اور محنتی ہو۔ ریسرچز یہ بتاتی انڈیا میں جو ہوئی ہیں کہ امتحانوں میں، یعنی ایگزامینیشن میں استعمال ہونے والی لینگویج اور سٹائل جو ہے ایک ایسی رکاوٹ ہے جو اشرافیہ یعنی ایلیٹ کے ماحول سے نہ آنے والے ہر سٹوڈنٹ کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو امتحان آپ کی قابلیت نہیں بلکہ اس بات کی میجرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس بات کو میجر کر رہے ہوتے ہیں، اس بات کو تول رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کے طریقے سے کتنے قریب ہیں جنہوں نے یہ امتحان بنایا ہے۔ یعنی اگر آپ پریویلیج کلاس سے ہیں تو یہ امتحان دینا آپ کے لیے آسان ہوگا، آپ کی ذہنی صلاحیت، آپ کی قابلیت ایک طرف ہے۔ بہت کم اتفاق ہوتا ہے کہ واقعی غریب آدمی جو ہوتا ہے وہ ان آبسٹیکلز کو عبور کر پاتا ہے، موسٹلی وہ فیل ہوتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو کوچنگ کی صنعت یعنی انڈسٹری جو 7.2 بلین ڈالر سے بڑھ کر 15 بلین ڈالر تک جا رہی ہے، اس مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے، یعنی ان مسائل کی بڑی وجہ ہے۔ خودکشیوں کی سب سے بڑی وجہ خود کوچنگ سینٹرز ہے، کیونکہ غریب بچے اپنے گھر کا سامان زیورات بیچ کر جب یہاں پر آتے ہیں اور پھر فیل ہو جاتے ہیں تو وہ خودکشیاں بھی کرتے ہیں۔ تو اس سسٹم نے یعنی کوچنگ سسٹم نے لوگوں کے خوف پر کاروبار کھڑا کر رکھا ہے، اور مہنگے کورسز، ٹیسٹ سیریز، کتابیں اور کنسلٹنسی یہ ادارے بیچ رہے ہیں غریب طبقوں کو۔ اکثر یہ سلسلہ جو ہے ایک کویسچن پیپر کے لیک ہونے والے انٹرنیٹ ورک سے بھی جوڑا جاتا ہے یا وہاں سے جوڑ دیا جاتا ہے، جو لاکھوں روپے کے لے کر آپ کو امتحان سے پہلے ہی کویسچنز فراہم کر دیتے ہیں۔ تو عام خاندان کے لیے یہ رقم بہت بڑی ہے، 5 لاکھ یا 10 لاکھ دے کر اگر آپ کویسچن پیپر لے رہے ہیں تو ایک عام انڈین شہری لوور کلاس کا یا مڈل کلاس میں بھی جو بہت سے لوگوں وہ افورڈ نہیں کر پاتے ہیں، ان کو اپنی چیزیں بیچنی پڑتی ہیں، گھر بیچنا پڑتا ہے، زمینیں، جائیداد یا زیورات، تو یہ رقم بہت بڑی ہوتی ہے۔ پھر بھی لوگ قرض لے لیتے ہیں، زمین بیچ دیتے ہیں اور اپنی ساری جمع پونجی لگا دیتے ہیں تاکہ اپنے پیارے بچے کا داخلہ کروائیں۔ یہ کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں انڈیا کے والدین جو ہیں۔ میری تو دعا ہے کہ اللہ ان کو کامیابی دے، لیکن یہ بیچارے محنت کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، بچے کو پھر بھی داخلہ نہیں ملتا۔ وجہ بڑی واضح ہے، ہر سال 2 ملین سے زیادہ اسٹوڈنٹ صرف 1 لاکھ سرکاری میڈیکل سیٹوں کے لیے امتحان دیتے ہیں، 20 لاکھ صرف 1 لاکھ، یعنی 90% سے زیادہ لوگ جو برسوں کی محنت کے بعد بھی کچھ حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ تو کوچنگ سینٹر صرف چند ٹاپ پوزیشن ہولڈرز کو اشتہار میں استعمال کرتے ہیں، یعنی ان غریب بچوں کے لوگ جو کچھ کامیاب بھی ہوتے، جیسے کہ میں نے بتایا پہلے بھی کہ ان میں سے کچھ جو ہے بڑی آبسٹرکشن وہ عبور کر لیتے ہیں، ان کو پاس کر جاتے ہیں، ان رکاوٹوں کو اکثر نہیں کرتے ہیں۔ تو جو بچے پاس ہو جاتے ہیں اور ان کو میڈیکل کالج میں داخلہ مل جاتا ہے، پھر ان کی تصویریں لے کے، ان کو پیسے دے کے، کوئی اشتہار کے، اور یہ کوچنگ سینٹرز اپنے اپنے اشتہاروں پہ لگا دیتے تھے کہ ہمارے بچے نے ٹرین تھا، یہ غریب خاندان سے آیا تھا اور اس نے ایک دم سے یہ میڈیکل کالج پہنچ گیا۔ حقیقت میں ایسا نہیں، پرسنٹیج دیکھیں تو مڈل کلاس اور اپر مڈل کلاس کے بچے زیادہ جاتے ہیں میڈیکل کالج میں اپنی تعداد کے لحاظ سے پروپورشنیٹلی، اور غریبوں کے بچے تعداد میں بہت زیادہ ہونے کے باوجود، کروڑوں میں ہونے کے باوجود بھی ان کے چند ہزار لوگ جا پاتے ہیں۔ تو یہ جو لاکھوں طلبہ جو تھکے ہارے، مایوس اور قرض میں ڈوب جاتے ہیں، ان کا کوئی اشتہار نہیں دیتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح جس طرح آپ لاٹری خریدتے ہیں تو کروڑوں لوگوں نے لاٹری کے ٹکٹ خریدے ہوتے ہیں، ان میں سے 2، 4، 10، 12 کی لاٹریاں نکلتی ہیں اور وہ اخباروں کی ہیڈ لائنز بن جاتے ہیں، لیکن جو کروڑوں جن کو کچھ بھی لاٹری میں نہیں ملتا ان کا ذکر بھی نہیں کرتے۔ تو کوٹا اور دیگر شہروں میں جو اسٹوڈنٹس کی جو خودکشیوں کی علامات یعنی بڑی ٹریجڈیز ہوئی ہیں، جس قسم کے جو واقعات ہوئے ہیں، یہ کسی کی کمزوری نہیں، جو فیل ہوا بچہ یا جس کو داخلہ نہیں ملا یہ اس کی قابلیت کی کمی نہیں تھی، بلکہ اس نظام کا نتیجہ ہے جو ینگ لوگوں کو مشین سمجھتا ہے اور جو اس کے مطابق نہیں چلتا اسے مسترد کر دیتا ہے۔
یعنی کوئی نوجوان جو ہے اس سسٹم کو مطابق اپنی قابلیت نہیں ثابت کر پاتا، پریولیج فیملی سے نہیں آیا ہوا ہے، انگلش زیادہ اچھی نہیں بول سکتا ہے، کمپیوٹر کے لحاظ سے بہت زیادہ ہائیلی لٹریٹ نہیں ہے، اور اپنا ملٹیپل چوائس والے ایگزام دینے میں ذرا وہ رکاوٹ محسوس کرتا ہے، تو وہ یہ جو موجودہ سسٹم بنا ہوا ہے نیٹ کا، یہ اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے، لیکن وہ اسٹوڈنٹ ہمیشہ ہی سوچتا رہتا ہے میں نالائق تھا، اور وہ ایک لو اسٹیم کی وجہ سے خودکشی بھی کر لیتا ہے۔ تو یہ صورتحال صرف انڈیا میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہے سرمایہ دارانہ معاشروں میں، یعنی کیپٹلزم میں جو کیپٹلسٹ سوسائٹیز ہیں ان میں ایجوکیشن کا یہی حال ہے۔ امریکہ میں ایس اے ٹی ہے یا اے سی ٹی ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ امتحانات ہیں، اور جس میں جو پرانے جو اسٹوڈنٹ لائف کی جو بنیاد پر داخلے کا نظام بھی یہی کہانی دہراتا ہے، یعنی آپ نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے وہی کہانیاں وہاں بھی دہرائی جا رہی ہیں۔ تو ڈینیل گولڈن کی ایک رپورٹ تھی جو بڑی شائع ہوئی تھی، آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، اس کے مطابق ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے والا بچہ جس نے نمبر بہت اچھے لے کر آئی وی لیگ کے میں جا کے داخلہ لیتا ہے، وہ تمام اداروں نے اسے مسترد کر دیا۔ یعنی اس نے کہا، اس نے مثال دی کہ ایک بچہ تھا جس نے تمام ٹیسٹ میں ہائیسٹ ریکارڈ لیا ہوا تھا، اسکور جو تھا اس نے لیا تھا، لیکن آئی وی لیگ کے تمام اداروں نے اسے، جو امریکہ میں ٹاپ کلاس کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ آئی وی لیگ کہلاتی ہیں، تو انہوں نے اس بچے کو ایڈمیشن ہی نہیں دیا، جبکہ اسی کلاس کا ایک دوسرا بچہ جس کے نمبر بہت کم تھے اسٹینفرڈ میں داخلہ ہو گیا۔ اسٹینفرڈ یونیورسٹی بڑی کمال کی یونیورسٹی ہے، کیونکہ اس کے والد نے اس یونیورسٹی کو $25 ملین کا ایک ڈونیشن دی تھی۔ امیر خاندان ٹیوشن دے سکتے ہیں، مہنگے کورسز دے سکتے ہیں، وہ تمام سرگرمیاں کروا سکتے ہیں جن کے لیے داخلے کے دروازے کھلتے جو عام لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو نظام کا دعویٰ ہے میرٹ پر، لیکن حقیقت میں میرٹ کی تعریف ان وسائل اور ان کے بیک گراؤنڈ کے مطابق کی گئی ہے جو صرف امیروں کے پاس ہوتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتاؤں، امریکہ میں ایک بہت بڑا گھپلا چل رہا ہے، گھٹولا چل رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں آپ، جس کو ہندی میں کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں پہ جو ٹاپ کلاس یونیورسٹیز ہیں ان میں سیٹس رکھی گئی ہیں فار سپورٹس، اور یہاں پہ ضروری نہیں کہ آپ سپورٹس مین بہترین ہیں یا نہیں ہیں، کیونکہ کون جج کرے گا کہ آپ بہترین سپورٹس مین ہیں؟ تو یہ آپ کے اسکول کا جو سپورٹس انسٹرکٹر ہے وہ جج کرتا ہے۔ اور ایسے بہت سارے گھپلے ہوئے ہیں، رپورٹس آئی ہیں، اسکینڈلز آئے ہیں کہ جہاں پہ سپورٹس انسٹرکٹر نے اس اسٹوڈنٹ سے جس کو سپورٹس بیسس پر ایڈمیشن لینا تھا کسی بھی بڑی ہارورڈ میں، کولمبیا میں، ییل میں، جہاں بھی لینا تھا، یا اسٹینفرڈ میں، اس یونیورسٹی کو اس نے یہ سرٹیفائی کر کے دیا کہ یہ بچہ سپورٹس کے لیے بہترین ہے اور یہ میرے اسکول کا بہترین اسٹوڈنٹ ہے۔ تو اس بچے کو سپورٹس انسٹرکٹر یا سپورٹس کوچ کے اس لیٹر کی وجہ سے داخلہ مل گیا۔ اور اسکینڈل یہ تھا کہ وہ بچہ پتہ نہیں اس کو فٹ بال کھیلنا آتا تھا یا نہیں آتا تھا، یا بیس بال کھیلنا آتا تھا یا نہیں آتا، یہ تھوڑا بہت کھیل لیتا ہوگا، لیکن اس کے والدین نے ان سپورٹس کوچنگ والے یا سپورٹس انسٹرکٹرز کو کچھ لگایا، روپڑا لگایا۔ یہ اسکینڈلز آ چکے ہوئے وہاں پہ۔ تو اس طرح پوری کی پوری ایک کلاس جس کے پاس پیسہ ہے، کلاس ہے، پریویلیج ہے، وہ اپنے بچوں کو ہر حال میں کسی بھی آئی وی لیگ میں پہنچا دیتے ہیں امریکہ میں۔ اب آپ برطانیہ میں آ جائیں، ای لیول کے امتحان بھی اسی اصول پر چلتا ہے۔ مثال کے طور پر میوزک کے جو ایگزامز ہیں یا یورپی کلاسیکل میوزک جو ہے اس کی خاص روایت کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو لوگ اس ماحول سے واقف نہیں انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ اور ہیرو اور ایٹن جو ہے وہ جو ادارے ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے ہیں، اور آکسفورڈ یونیورسٹیز اور کیمبرج کے جو ادارے ہیں، ان میں جانے والوں کی تعداد جو ہے ان اسکولوں سے آتی ہے، ان پریویلیج اسکولوں سے آتی ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ پروپورشنیٹلی اگر وہاں سے 1% بچہ پڑھتا ہے وہاں پہ کل یو کے میں جو لوگ پڑھتے ہیں، تو ان یونیورسٹیز میں کیمبرج اور آکسفورڈ وغیرہ میں، یا جس کو یہاں پہ رسل لیگ کہا جاتا ہے، جس طرح امریکہ میں آئی وی لیگ کہا جاتا ہے، تو برطانیہ میں اس کو رسل لیگ کہا جاتا ہے۔ رسل میں یعنی رسل سکولز میں جو آتے ہیں لوگ، ان کی تعداد جو ہوتی ہے وہ 1% نہیں ہوتی ہے، وہ 20-25% سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ اسکولوں سے کہیں زیادہ جو ہوتی ہیں۔ اچھا، پھر یہاں پہ ایک اور بھی جو میں نے بتایا کہ میوزک، کلاسیکل میوزک، اس میں یہ ہوتا ہے خاص طور پہ جو ایشین بیک گراؤنڈ کے بچے جو ہیں وہ تو یورپین کلاسیکل میوزک کو جانتے نہیں، وہ اپنا میوزک جان سکتے ہیں، انڈین میوزک جان سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اس بنیاد پر ان کو نمبرز نہیں مل سکتے، ایڈمیشن کے چانسز نہیں بڑھتے ہیں ان کے۔ تو یہ بڑی بنیادی فرق ہے، کیوں آپ کو ان بڑی یونیورسٹیز میں آپ کو گورا اسٹوڈنٹ زیادہ ملے گا۔ تو فرانس میں بھی
ایسے بڑے اداروں میں داخلے کے لیے جو تیاری کی جاتی ہے وہ صرف پیرس کے امیر علاقوں میں یا فرانس کے دوسرے امیر علاقوں سے میں ہی ملتی ہے۔ دو امریکی ماہرین ہیں، سیموئل باؤلز اور ہربرٹ گنٹیز۔ انہوں نے اپنی کتاب اسکولنگ ان کیپٹلسٹ امریکہ، نام ہی سے آپ سمجھ جائیں، تو اس سے مماثلت کے اصول جو ہیں وہ انہوں نے بیان کیے ہیں، یعنی کس طرح آپ کمپیٹیبل ہوں گے سسٹم کے تحت تو آپ کامیاب ہو گئے۔ تو ان کا کہنا ہے کہ جو اسکولوں کا سٹرکچر ہے وہ فیکٹریوں اور دفتروں کے جو سٹرکچر ہے اس سے بالکل ملتا جلتا ہے۔ ہیڈ ٹیچر، مینیجر، ٹیچر، سپروائزر اور اسٹوڈنٹس ایز ورکرس۔ جس طرح اسٹوڈنٹس کو پڑھنے اور سیکھنے کا انتخاب نہیں دیا جاتا ہے، اسی طرح ملازمت میں بھی کارکنوں کو کام کے بارے میں کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے، اور اس طرح مقابلہ کرنے کی جو تربیت یعنی کمپٹیشن کی جو ٹریننگ ہے وہ ملازمتوں اور تنخواہوں کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار کر دیتی ہے۔ یعنی یہ اسٹوڈنٹس اپنی ایجوکیشنل ایج میں ہی، جب یہ اسٹوڈنٹ ہیں اس وقت ہی آپس میں کمپیٹ کرنا اور ایک دوسرے کا گلا کاٹنا، اس کی تربیت حاصل کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ مل کر اپنے ملک کے لیے، قوم کے لیے، حقوق کے لیے آواز اٹھائیں۔ اور یہ بالکل وہی جو کوٹا کے کوچنگ سینٹرز میں ہوتا ہے، طلباء کو اوبیڈینٹ بنانا اور ان کو ٹالرنس بڑھانا ان کی، اور اپنی ویلیو نمبروں سے جانچنے کی تربیت دی جاتی ہے کہ تم اتنے ہی قابل ہو جتنے تمہارے نمبر ہیں۔ حالانکہ یہ حقیقت نہیں ہے، آپ اپنے نمبروں سے کئی گنا زیادہ قابل اور انسان ہو سکتے ہیں، بڑے انسان ہو سکتے ہیں، لیکن نمبر آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بٹھا دیتا ہے کہ نہیں، اگر نمبر نہیں آئے تو میں نالائق تھا۔ میں نالائق نہیں تھا، نہ آپ نالائق ہیں، آپ قابل ہیں۔ آپ کا پورا نظام جو ہے یہ خود ایک بے ایمانی کی بنیاد پر، جڑوں پر کھڑا ہوا ہے۔ جب ہم انڈیا پر گہری نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ذات اور طبقہ یہ مل کر بھی ایک انیائے کو مزید بڑھاتے ہیں، کہ ناانصافی کو بڑھاتے ہیں۔ ایک سوشیولوجسٹ ہیں انڈیا کے، ستیش دیش پانڈے، ان کا کہنا ہے کہ ذات اور طبقہ الگ الگ نہیں بلکہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ نیٹ کا ایگزام جو ہے وہ اونچی ذات کے لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، چاہے ان کی معاشی حالت نچلی ذات کے لوگوں جیسی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ انہیں نسلوں سے تعلیم، تعلقات اور سوشل انٹریکشن یا سوشل کیپٹل جس کو کہتے ہیں، اور جو سوشل کانفیڈنس جو ہے وہ نچلی ذاتوں کی نسبت ان کا کہیں زیادہ ہوتا ہے اوپر کی ذاتوں والوں کے لیے۔ تمل ناڈو کی حکومت کی طرف سے ایک اکنامک ایکسپرٹ تھے، رگھو رام راجن، انہوں نے ایک رپورٹ بنائی تھی، یعنی ان کی سپرویژن میں ایک رپورٹ سامنے آئی تھی، اور اس میں جو فہرست جو انہوں نے بنائی تھی اس میں ذات اور جو کہہ لیں کہ شیڈول کاسٹ کے جو لوگ ہیں، یعنی لوور کاسٹ کے لوگ اور شیڈول کاسٹ کے جو لوگ ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس کی نیٹ میں کامیابی کی بہت کم شرح دکھائی گئی، چاہے وہ اسی اسکول میں پڑھے ہوں اور ان کی آمدنی بھی دوسروں جیسی ہو، جیسے کہ بڑی کلاس کے یا امیر لوگوں کی ہوتی ہے، تو اس کے باوجود ان کے نیٹ میں سکور ہمیشہ کم آئے گا۔ یہ ان کی اسٹڈی ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ نظام نہ صرف غریبوں بلکہ ان تمام لوگوں کے ساتھ انیائے کرتا ہے جنہیں صدیوں سے اقتدار سے، یعنی پریویلیجز سے دور رکھا گیا ہے۔ تو حکومت کی 2020 کی نیشنل ایجوکیشن پالیسی بھی اس کو، یعنی اس بیماری کو جڑ سے نہیں اٹھا سکی ہے، یعنی اس کی جڑ ختم نہیں کر سکی ہے۔ پیپرز پہ، کاغذوں پر تو اس میں بہت ساری باتیں لکھی گئی ہیں، لیکن عملی طور پر یہ پرائیویٹ سیکٹر اور پارٹنرشپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، جس سے ایجوکیشن مزید مہنگی ہو جاتی ہے۔ یہ جو پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ جو پارٹنرشپ کی جاتی ہے، اس سے ایجوکیشن جب مہنگی ہوتی ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہی کم آمدن والے، لوور انکم کے جو لوگ ہیں، وہ پھر اسی کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ عام لوگوں کے بچوں کو ایک پروفیشنل ٹریننگ کی طرف بھیجے گئے کسی بھی ہائر ایجوکیشن کے جو دروازے ہیں وہ امیروں کے لیے ہی رہ جائیں گے، کیونکہ یہ آگے نہیں جا سکیں غریبوں کے بچے۔ اور اس میں کوچنگ انڈسٹری اور داخلے کے امتحانوں کی جو بھی، یعنی انٹرنس ٹیسٹ جو ہے، ان کی ناانصافی کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا ہے، یعنی نیشنل ایجوکیشن پالیسی میں ذکر ہی نہیں ہے اس کا۔ تو ایک بڑے مشہور ہیں، اٹلی کے ایک فلسفی ہیں، آج کل بہت ان کا ذکر بھی ہے، اس لیے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن ان کا ذکر آج کل بہت ہوتا ہے، انتونیو گرامشی۔ تو ان کا کہنا ہے کہ حکمران طبقہ اپنی طاقت صرف طاقت سے نہیں بلکہ ہیجمنی سے برقرار رکھتا ہے۔ وہ اپنی اقدار کو، ویلیوز کو لوگوں کو ذہن میں عام فہم کے طور پر بٹھا دیتا ہے کہ جو ہماری ویلیوز ہیں، یعنی جو ہماری میریٹوکریسی ہے،
یہی نظریہ اصل میں صحیح ہے، اور یہی حکمران طبقے کا یا پریویلیج کلاسز کا ایک ہتھیار ہے، ویپن ہے۔ ہم کو بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، ہے۔ ہم وہ گاتے رہے نا کہ پڑھو گے لکھو گے ہوگے کامیاب، کھیلو گے کودو گے ہوگے خراب۔ تو اسی طرح کہ آپ محنت کریں گے تو بیٹا آپ کامیاب ہوں گے، اور اگر نہیں ہوئے تو یہ آپ نے محنت ہی نہیں کی، آپ نالائق تھے۔ تو اس سے لوگ نظام پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر الزام لگاتے ہیں، اور یہ حقیقت چھپ جاتی ہے کہ شروع سے ہی کھیل کا میدان ایک طرف جھکا ہوا ہے۔ رقم یعنی پیسہ، روکڑا، خاندان، فیملی، کلاس، لینگویج، اور آپ کی جو ذات ہے، کاسٹ سسٹم جو ہے، وہ اس کی طاقت اس میں سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کے کامیاب ہونے میں یا ناکام ہونے میں۔ کاکروچ جنتا پارٹی کی تحریک نے لاکھوں لوگوں کے ذہن سے یہ بھرم کم از کم توڑا ہے کہ یہ سسٹم صحیح چل رہا ہے، لیکن جیسا کہ ابھی جے ڈپکے کہتے ہیں، ایک امتحان یا ایک وزیر کی ریزگنیشن سے کچھ نہیں بدلے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ ریئل ایکوالٹی تبھی آئے گی جب ہم ایجوکیشن کو کامیاب اور ناکام میں تقسیم کرنے کے ذریعہ نہیں بلکہ ایک عام پبلک بیسک رائٹ سمجھیں گے۔ علم، صلاحیت اور عزت دار زندگی کا ایسا حق جو ہر بچے کو اس کے والدین کی حیثیت، اس کے گاؤں اور اس کی زبان سے ہٹ کر ملے۔ امیر بچے کو اچھی ایجوکیشن مل جائے، غریب بچے کو اچھی ایجوکیشن نہیں ملے، اور دونوں مقابلہ کر رہے ہوں ایک ہی نوکری کے لیے۔ یہ انصاف نہیں ہے، یہ انیائے ہے، یہ ظلم ہے، یہ فراڈ ہے، پوری قوم کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ تو اس کے لیے نئے قانون اور نئی ٹیکنالوجیز نہیں کہ اب ڈیجیٹل ایگزامینیشن ٹیسٹ ہوں گے، اب یہ ہوگا وہ ہوگا، بلکہ اس تعلیم کے مقصد کو ہی بدلنا ہوگا جو اس وقت انڈیا میں پھیلائی جا رہی ہے۔ مقابلے کی جگہ ہمیں کوآپریشن سکھانی چاہیے بچوں کو، اور میمورائزنگ جو کرتے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹ لیا اور سمجھے کہ آپ بڑے فائدہ ہو گئے، اور جو اس پرائیویٹ ایجوکیشن سیکٹر کی وجہ سے جو منافع کی بہت بڑی انڈسٹری جو کھڑی ہوئی ہے، اس کو انسانیت کی بنیاد پر دوبارہ سے ترتیب دینا ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی جدوجہد ہے۔ جو جدوجہد جنتر منتر سے شروع ہوئی ہے وہ صرف نیٹ یا میڈیکل سیٹوں کی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسے آپ کہہ لیں کہ گلوبل ایجوکیشن سسٹم کے خلاف ایک جدوجہد ہے جو تعلیم کے ذریعے نسل در نسل یعنی پیڑھی در پیڑھی جو ہے وہ اس ناانصافی کو برقرار رکھتا ہے۔ انڈیا کے نوجوانوں کی جو اویکننگ ہے اس نے یہ ظاہر کر دیا ہے کہ لوگ اب اسے ایک نیچرل چیز نہیں سمجھیں گے کہ ہم فیل ہو گئے ایگزام میں تو ہم نالائق ہیں۔ وہ اب اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کو نہیں مانیں گے۔ کم از کم اویکننگ آ گئی ہے، ان کو بعد میں کوئی بیوقوف بنانے وہ الگ بات ہے۔ تو یہ بہرحال ایک پہلا قدم ہے، اصل کام ابھی شروع ہوتا ہے۔ اب یہاں سے ایک ایسی تحریک بنانا جو چھوٹی چھوٹی اصلاحات پر ہی رک نہ جائے کہ یہ ریفارم کر دیا، وہ سسٹم امپروو کر دیا، یوں کر دیا، فلاں وزیر کو ہٹا دیا، فلاں ڈی جی کو ہٹا دیا، فلاں سیکرٹری کو ہٹا دیا۔ مسئلہ اس سسٹم کو ہی ہٹانے کا، اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دینے کا نام ہے، بلکہ ایک ایسی دنیا کا مطالبہ کرے لوگ، یہ نوجوان، جہاں ہر نوجوان کو خواب دیکھنے، سیکھنے اور اپنی منزل خود طے کرنے کا ایک ریئل اپرچونٹی ملے۔ یہ ہے اب کاکروچ جنتا پارٹی کا مستقبل، اور یہ ہے اس کی منزل، اس کے سفر کی جو اس نے شروع کر دیا ہے۔ پہلا قدم انہوں نے اٹھا لیا ہے، اور پہلا قدم ہی بہت بڑا قدم ہوتا ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔